یہ نمازیں کیا ہیں؟ یہ یادگار انبیاء ہیں۔ کیا ہیں؟ ذرا میرے ساتھ بولیں، یادگار انبیاء ہیں۔ یہ نمازیں اللہ نے تو نہیں نہ پڑھی؟ کیوں جی؟ فجر کی 2 رکعتیں کو اللہ تو نہیں نہ ادا فرماتا جو ہم ادا کرتے ہیں؟ ظہر کی یہ کس کی سنتیں ہیں؟ یہ اللہ کی سنتیں تو نہیں ہے نا، اللہ کے بندوں کی ہیں۔ ان میں سے صرف 2 عرض کرتا ہوں۔ یہ فجر کی 2 رکعت کب سے شروع ہوئیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے نا تو جنت کے اندر ہر وقت روشنی ہی روشنی تھی، رات کا تصور نہیں تھا۔ جب تشریف لائے رات کا اندھیرا پڑا تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ اندھیرا کیا چیز ہے۔ جب رات کا اندھیرا ختم ہوا، سورج طلوع ہونے والا ہوا، فجر کا وقت ہوا تو روشنی دیکھی، تو رات کے اندھیرے سے نجات کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نمازیں ادا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کی اس یادگار کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا، قیامت تک اس کو زندہ رکھ دیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہمارے لیے آدم علیہ السلام کی وہ سنت ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے وہ فرض ہے۔ اب ظہر دیکھ لیں، ظہر کس نے ادا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ تو وہاں دمبا حاضر ہوا، اس دمبے کو ذبح کر دیا، اور اس کے بعد جب ان کا بیٹا بچ گیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ظہر کی 4 رکعت ادا کی۔ تو 4 رکعت ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو قیامت تک زندہ کر دیا ہے۔ اب پڑھی تو انہوں نے 1 وقت تھی نا، 1 وقت پڑھی تھی، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں حضور تو 1 دفعہ پیدا ہو گئے، تم بار بار کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ابراہیم نے تو 1 ہی دفعہ پڑھی تھی، اب بار بار کیوں رکعتیں ادا کرتے ہیں، بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسے ہی عصر، مغرب، عشاء، ان سب کا تعلق انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو یادگار ہے ان کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے۔ اگر ہم اب کہیں تو تھوڑا سا آگے نہ بڑھیں اس بات کو لے کے۔ اب دیکھیں یہ جو حج مبارک ہے، حج کے اندر جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں ان میں سے کوئی عمل مجھے ایسے بتا دیں جو اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ یہ احرام کس نے باندھا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ سائی کس نے کی تھی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے۔ اسی طریقے سے یہ کینکریاں کس نے ماری تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہ ابراہیم، اسماعیل اور حاجرہ علیہم السلام ان تینوں نیک ہستیوں کی یادگار ہے۔ جو عمل انہوں نے زندگی میں 1 دفعہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے اس کو یادگار بنا دیا، اور کہا کہ انہوں نے اگرچہ 1 دفعہ ادا کیا تھا لیکن ان کی ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اس ادا کو میں قیامت تک حضور کی امت پہ فرض کر دیتا ہوں۔ اب اگر یہاں کوئی کہے، جب وہ شیطان کو ہم میں سے کوئی کینکری مارتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا کہ بیٹا کیوں ذبح کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو بھگانے کے لیے اس کو کینکریاں ماری تھی۔ کیا ہم جب مارتے ہیں تو شیطان ہمیں ورگلاتا ہے اس لیے مارتے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں تو پانی لینے کے لیے دوڑی تھی نا۔ اگر ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو ہم پانی لینے کے لیے دوڑتے ہیں، کیوں جی؟ اس لیے دوڑتے ہیں؟ نہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ مبارک ہے کہ اللہ کا اپنے نیک بندوں کے عمل سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے نیک بندوں نے عمل کر دیا ہے، قیامت تک جو بھی اس طرح عمل کرے گا اسی کا حج قبول کروں گا۔ اب اگر یہاں کوئی اعتراض کرے مجھے تو شیطان نے ورگلایا نہیں، میں کیوں کینکریاں ماروں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، 1 دفعہ ورگلایا، بات ختم ہو گئی، تو آپ میں سے کوئی ہر عقل مند بندہ سمجھے گا، کہے گا اس کا حج۔ کوئی کہے جی میں احرام 1 دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے پہنا تھا، پہنا، اتار دیا، بات ختم، میں کیوں پہنوں؟ تو اس طرح اگر بغیر احرام کے وہ حج کرے گا تو اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اصل بات اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے لوگوں، اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے بندوں سے اور ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جو میرا بندہ
ان میرے بندوں کی سنت ادا کرتا جائے گا میں اس کو اس کا ثواب عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ جو میرے بندوں کو کاٹ کر ان کو پسے پشت ڈال کر میرے پاس آئے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ دیکھیں نا وہ انبیاء کی یادگار تھی نا نمازیں جو میں نے بتائی ہے، اگر ہم میں سے کوئی مثال کے طور پہ اس پر کوئی نعمت ہوتی ہے وہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے صبح 10 بجے جو ہے وہ نوافل ادا کرتا ہے، تو بتائیں وہ 10 بجے کو نماز فرض ہو جائے گی ہم پہ؟ کیوں جی؟ کوئی 10 بجے، کوئی 3 بجے، کوئی رات کے 2 بجے، اگرچہ ہم شکر ادا کرنے کے لیے کرتے جائیں۔ یس، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ میرے بندوں کے طریقوں پہ چلے گا صرف اس کی عبادت قبول ہوگی، باقی کسی کی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب ان کو برکت والے دن یاد کرواؤ کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں برکتیں عطا کی ان دنوں کو تم یاد رکھا کرو اور ان کا تذکرہ کیا کرو۔